ہے قرآن کریم کے حوالے سے، اس میں جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ فرمایا کہ اگر ہم یہ قرآن کریم نازل کرتے کسی پہاڑ پر تو آپ دیکھتے کہ وہ خشوع و خضوع کے ذریعے سے اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہی اصل چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کو ایک پہاڑ پر بھی اتارا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور پہاڑ آپ سب جانتے ہیں ایک جمادات میں سے ایک چیز ہے، جامد ہے، سالڈ ہے، کوئی وہ جان نہیں ہے، کوئی روح نہیں ہے اس میں، لیکن اس پر بھی قرآن کا ایسا اثر ہوتا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم پھر ہم انسانوں پر اثر کیوں نہیں کرتا، ہم میں وہ تاثیر پیدا کیوں نہیں ہوتی، ہم کیوں نہیں اس کو اچھی طرح سمجھتے، ہم کیوں نہیں ریزہ ریزہ ہو جاتے، ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں ٹپک پڑتے، ہمارا دل لرز کیوں نہیں جاتا، ہمارا دل دہل کیوں نہیں جاتا، ہم اسی طرح جامد ہی رہتے ہیں، پتھر کے پتھر ہی رہتے ہیں۔ یہی سوچنے کی بات ہے، یہی غور کرنے کی بات ہے کہ ہم انسان آخر اتنے پتھر دل کیوں ہو گئے ہیں کہ ہم میں وہ حرکت پیدا نہیں ہوتی، دل لرزتا نہیں ہے، آنکھیں چھلکتی نہیں ہیں، اور ہم تبرک کے لیے قرآن کو سنتے رہتے ہیں، وہ تبرک کے لیے ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں چند مثالیں دے کر میں بات آگے بڑھاتا ہوں کہ جبیر ابن مطعم بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، غزوہ بدر کے موقع پر وہ ان قیدیوں میں شامل تھے جن قیدیوں کو مدینہ منورہ میں لایا گیا تھا اور مسجد نبوی کے قریب ہی رکھا گیا تھا، یا مسجد نبوی میں ہی ان کو قید کر دیا گیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، جب آپ نے یہ تلاوت کی کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، جب یہ آیات سنی تو میرا ڈر تھا کہ میرا دل پھٹ جائے گا، باوجود کہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کو جو ایک ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ وہ عربی سمجھتے تھے، عرب تھے، تو قرآن کریم اثر کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، قرآن کریم کی تاثیر ہی عجیب ہے۔ دوسری مثال دیکھ لیجئے عیسائیوں کے بارے میں، اگر وہ بھی غیر مسلم، ان کے بارے میں بھی قرآن کیا کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ وہ جب لوگ سنتے ہیں، یہ لوگ جو اللہ کے رسول پہ جو چیز نازل کی ہے، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جو وہ حق کو پہچان لیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور پھر انسان ہی کیا، جن بھی، وہ بھی جب قرآن سنتے ہیں تو پھر وہ ان سے قابو نہیں ہوتا، بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو جنہوں نے بھی یہی کہا کہ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب ہم نے آپ کی طرف کچھ جنوں کو بھیجا جو قرآن کو سن رہے تھے، قرآن سن رہے تھے، قرآن کی تلاوت سنی، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں، اور جب وہ آئے تو دوسروں سے کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، سنو یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، یہ کون سی تلاوت ہے، کون سی باتیں ہیں، کون سی گفتگو ہے جو یہ ہو رہی ہے، یہ کیا ہے۔ فلما حضروه قالوا انصتوا، خاموشی سے سنو اس کو۔ فلما ولوا، اور پھر جب وہ جاتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ بس کان لپیٹ کے چل دیے، جو فرمایا قرآن نے فلما قضی ولوا الى قومهم منذرین، پھر اپنی قوم کی طرف واپس لوٹتے ہیں ڈرانے کے لیے، ان کو بھی بتانے کے لیے کہ آج ہم قرآن سن کر آئے ہیں، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ایسے عجیب قرآن کو سن کر آئے ہیں جو کہ رشد و ہدایت کی طرف
تعلیم دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اس کو سن کر آئے ہیں۔ تو یہ تو وہ دیکھ لیجیے کہ جو کہ مسلمان بھی نہیں تھے، انس تھے یا جن تھے، اور ان پہ قرآن کی کیا تاثیر ہوتی تھی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اس کے بارے میں فرما دیا، اور یہ کہا گیا کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، شافع بن کر آئے گا، شفیع بن کر آئے گا۔ تو جب آپ صرف یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، تو وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو بتائی گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن کی سفارش مل رہی ہے، قرآن کی شفاعت مل رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ کے لیے کون سی سفارش ہو سکتی ہے کہ قرآن خود آپ کی سفارش کرے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمائیں کہ یقال لصاحب القرآن، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ اقرا ورتقی ورتل، کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، تلاوت کرتے جاؤ، جیسے کہ تم دنیا میں تلاوت کیا کرتے تھے، دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ خاص طور پہ حافظ قرآن، اس کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اسے کہا جا رہا ہے کہ پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، اور جہاں پہ تمہارا آخری آیت پڑھو گے وہی تمہارا مقام ہوگا، وہیں تم وہ منزل مل جائے گی، وہ مقام مل جائے گا۔ تو قرآن کو پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کہ آپ کس طرح ٹھہر ٹھہر کر تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ جہاں پہ کوئی بھی جہنم کی بات آئی اللہ سے پناہ مانگتے تھے، جہاں رحمت کی بات آئی دعا کرتے تھے، جہاں تسبیح کے لیے کہا گیا وہاں سبحان اللہ کہتے تھے۔ تو یہی تو غور و فکر ہے، یہی تو تدبر ہے، یہی تو بہترین سننا ہے کہ ہم قرآن کو اس طرح سنیں جیسے کہ ہمیں سننے کا کہا گیا ہے۔ اس طرح نہیں کہ صرف ہمارے دل غافل ہوں، دل کسی اور چیز کی طرف ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو لیکن ہم اس کے سننے کے روادار نہ ہوں، جبکہ ہم سے کہا یہی کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اگر ہم سنیں گے تبھی تو رحم ہوگا، جب ہم سنیں گے ہی نہیں تو پھر رحم کہاں سے آئے گا، اللہ کی رحمتیں کیسے ملیں گی؟ یہی ہمیں سوچنے کی بات ہے۔ اور جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ میں کھڑا ہو گیا نماز کے لیے، تو آپ نماز پڑھے، سورہ بقرہ شروع کی، پڑھتے چلے گئے، اس کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی، وہ پڑھتے چلے گئے، تہجد تھی، قیام اللیل۔ اب میں گھبرا گیا، کیا کروں؟ کئی دفعہ خیال ہوا کہ نکل جاؤں، لیکن آپ قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ تھا کہ آپ کے وہ پڑھنے کا انداز بھی بتاتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر آیت پہ ٹھہر کر اس کے بارے میں غور و فکر کر کے۔ اور ایک اور آیت کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آیت آپ نے وہ ایسی آیت جو ساری رات پڑھتے رہے۔ یہ تھا تدبر کا حال کہ وہ آیت جس میں فرمایا گیا وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ سورہ مائدہ کی جو آخر میں آتی ہیں آیات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا اپنے رب سے کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی تو بندے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو عذاب دیتا ہے تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا۔ ایک طرح سے ایک سوال ہے، ایک التجا ہے کہ اے اللہ تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا، کس لجاجت سے کہہ رہے ہیں؟ تو یہی تو غور و فکر کرنے کی بات ہے جس پہ آپ ساری رات یہ آیت پڑھتے رہیں۔ اور اسی لیے فرمایا کہ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو معاف کر دے تو واقعی تو غالب ہے، طاقتور ہے، حکمت والا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، سب کو معاف کر سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ وہی تدبر اور غور و فکر کی کیفیت نظر آتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح آپ ایک ایک آیت پہ غور و فکر کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے
جسے ہم نے بنا رکھا ہے کہ صرف برکت کے لیے سمجھی جاتی ہے، قرآن خوانی کے لیے سمجھی جاتی ہے، مردوں کو بخشوانے کے لیے سمجھی جاتی ہے، تو میرے بھائیو یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ زندوں کے لیے ہے، زندوں کے لیے ایک پیغام آیا ہے۔ جب مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، امام شافعی کہتے ہیں جب یہ سنو ایمان والو یا ایھا الذین آمنو تو غور کرو، سنو کیا کہا جا رہا ہے تم سے، آرڈر آ رہا ہے کوئی، یہ کرو اور یہ مت کرو، تو غور سے دیکھا کرو، غور سے سنا کرو اس بات کو کہ یا ایھا الذین آمنو کے بعد اب کیا کہا جائے گا، کس چیز کا حکم دیا جائے گا۔ تو یہ ہے اصل چیز جو ہم سے مطلوب ہے کہ ہم قرآن کریم کو دیکھیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کے ثمرات کیا ہیں جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو یہی سمجھنے کے لیے کہ اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کے اصل ثمرات ملتے ہیں، اس کا پھل ملتا ہے، اس کا نتیجہ ملتا ہے کہ اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے اس دل میں۔ جسے قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ فرمائے کہ اللہ ہی نے وہ کتاب نازل کی ہے جو بہترین کتاب ہے، بہترین گفتگو ہے، کتابا متشابہا، جس میں متشابہات ہیں، مشابہ ہیں، آیات ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، مثانی بار بار پڑھی جاتی ہیں، بار بار پڑھنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، فرمائے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرنے والوں کی جلد، ان کے کھال، ان کا جسم کانپ اٹھتا ہے، اس میں کپکپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اسی لیے کہ جب وہ غور و فکر کرتے ہیں اس قرآن میں سمجھنے کے لیے، اور پھر ان کے یہی جسم نرم ہو جاتا ہے اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ یہ ہے وہ قرآن کے اثرات جو ظاہر ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر وہ یقین، وہ عمل کے لیے ہمارے اندر وہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اس کو مانوں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب میں سمجھ رہا ہوں گا۔ آج کتنی ہی باتیں ہیں، کتنی ہی چیزیں ہیں، کتنے ہی مسائل ہیں، کتنے ہی معاملات ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں قرآن کریم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی کیا کہا ہے۔ چھوٹی سی مثال ابھی میں دے دیتا ہوں آپ کو۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، اب امام صاحب کے سامنے سترہ رکھا ہوا ہے، اب باقی جو لوگ ہیں ان کے سامنے سترہ نہیں ہے، تو مسئلہ یہی ہے کہ جب امام کے سامنے سترہ ہو، با جماعت نماز ہو رہی ہو، تو پھر باقی حضرات کی سترے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اگر آپ گزرنا بھی چاہیں تو گزر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم میں سے اکثر کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی ہے کہ اپنے دین کے بارے میں یہ احکام معلوم ہونا، یہی ہماری وہ غلطی ہے، عدم فہمی ہے کہ نہ ہم قرآن کریم کے وہ مسائل سمجھ سکتے ہیں، نہ حدیث سے وہ بات سمجھتے ہیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں۔ اور اصل بات پھر یہی ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن جو کہتا ہے فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے کہ وہ جو ہمیں حکم دے رہا ہے، وہ جو ہمیں بتا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتا رہا ہے، بڑے بڑے احکام بھی دے رہا ہے، کتنی وضاحتیں کر رہا ہے، وہ سب ہمیں اس میں آسانی ہو جاتی ہے اگر ہم اسے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب کو سمجھیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ دوسری کوئی کتاب آپ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، چاہے پڑھیں، پھینک دیں، رکھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ تو وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ اس کا احساس دل میں پیدا ہونا چاہیے تاکہ اس کے لیے پھر آپ اہتمام بھی کر سکیں۔ ہم اپنے دوسرے کے لیے، تعلیم کے لیے، جیسے بچے پڑھتے ہیں، اپنے اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی کتابیں پڑھتے ہیں، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے دن رات لگا دیتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے ہم کیوں نہیں لگاتے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ جب تک کہ وہ دل میں وہ اس کی عظمت کا احساس نہ پیدا ہو، دل میں اس کا پوری طرح وہ خیال پیدا نہ ہو کہ یہ کتاب ہمارے لیے نازل ہوئی ہے،
اور ہم نے ہی پڑھنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو بچوں کو سمجھانا ہے، گھر میں اس کو نافذ کرنا ہے، تبھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر آپ کو وقت نکالنا ہوگا۔ جہاں آپ روزانہ کچھ تلاوت کرتے ہیں، چاہے وہ 1 پاؤ ہو، آدھا سپارہ ہو، یا کم ہو یا زیادہ ہو، جتنا بھی ہو، اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور سمجھ کے پڑھیے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے، عربی زبان سے نابلد ہیں، تو اسی لیے ہم قرآن کو نہیں سمجھتے۔ اب وہاں پر ایک جگہ گزرتے ہوئے لکھا ہوا تھا علما یونیورسٹی، میں بڑا حیران ہوا کہ یہ علما کیا ہوتا ہے، العلم ہوتا یا علم یونیورسٹی ہوتا یا کچھ اور ہوتا۔ پھر غور کیا، نیچے لکھا ہوا ہے ربی زدنی علما، تو وہ علما سے وہ علما یونیورسٹی بن گئی۔ تو کوئی پڑھے لکھے ہوں گے، لیکن بات ہو رہی ہے ان کی، سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید بہت ہی جاہل لوگ ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا مفہوم کس طرح ہے یا کس طرح اس کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ تو یہی ہے کہ ہم اس طرح نابلد ہیں، نہ قرآن کریم سے بھی اور اس کی آیات سے بھی، اس کے احکام سے بھی۔ تو اسی کے لیے پھر آپ کو وقت نکالنا ہوگا، جتنا آپ نکالیں گے تبھی اس کی بات بنے گی۔ اور پھر جہاں تک کہ عمل کی بات ہے، تو قرآن کریم کی ہر چیز، ہر حکم کے بارے میں جب تک کہ آپ نہیں پڑھ لیں گے، اس کو عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بات نہیں بنے گی۔ جیسے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات سیکھا کرتے تھے، 10 آیات سے، اور پھر پہلے اس کو یاد کرتے تھے، زبانی یاد کرتے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے، اور پھر عمل کرنے کی کوشش کرتے، پھر عمل کرنے